بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 56 قصہ برادر حضرت محمد بن حنفیہ سے آخری ملاقات۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اس سلسلے میں اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے اور آپ کے بڑے بھائی تھے، ان سے ملاقات کی اور تمام ماجرا بیان فرمایا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا، اے بھائی حسین، جہاں تک یزید کی بیعت کا تعلق ہے تو آپ نے جو والی مدینہ کو فرما دیا ہے بالکل درست ہے، واقعی اس کا قابل نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ تمام مدینہ والے آپ کے ساتھ ہیں اور کسی صورت اس یزید کی بیعت کو تیار نہ ہوں گے۔ اب رہا یہ معاملہ کیا مدینہ طیبہ سے چلے جائیں اور مکہ معظمہ میں قیام فرما لیں۔ واقعی جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں مدینہ رسول کی توہین نہ ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہے، اگر مدینہ رسول سے کوچ کرنا ہے تو کر جائیں، لیکن مجھے بیماری سے صحت یاب ہونے تک ٹھہریں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، کیونکہ اے بھائی حسین، آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے آپ ہی عزیز ہیں اور آپ سے بہتر کوئی اور میری جان بھی آپ پر قربان ہو جائے تو میں تیار ہوں۔ روایات صحیحہ سے ثابت ہوا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محمد بن حنفیہ نے مکمل اتفاق فرمایا اور آپ نے ان کو مکہ معظمہ جانے کا بھی مشورہ اس لیے دیا تاکہ مدینہ رسول کی اہانت نہ ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے بھائی جان، میں پھر مدینہ طیبہ سے کوچ کر جاتا ہوں اور مکہ معظمہ قیام پذیر ہو جاتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ نہ چلیں۔ آپ کا مدینے میں رہنا بہتر ہے تاکہ حالات کا جائزہ ہوتا رہے، جو باتیں مجھے معلوم نہ ہوں آپ مجھے اس کی خبر گیری کرتے رہیں گے، اس طرح مجھے کیسے پتہ چل سکے گا کہ کیا حالات ہیں۔ آپ کو کچھ حرج نہیں اور آپ ویسے بھی سخت بیمار ہیں، آپ کا مدینہ طیبہ میں ہی رہنا بہتر ہے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ ضرور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جاتے، لیکن ان کے سامنے ایک خاص وجہ معقول تھی۔ اول یہ کہ وہ بیمار تھے، دوم یہ کہ وہ مسلطن ان کا ٹھہرنا بقول حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھی بہتر تھا۔ اگر کوئی وجہ معقول نہ ہوتی تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ جاتے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور آپ کے سینے سے لپٹ گئے۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو الوداع کیا، اور حضرت محمد بن حنفیہ نے یہ کلمات کہے، جو مسافر مدینہ سے مکہ کا سفر کر رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ زمانہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور جس نے ہم کو ایک دوسرے سے جدا کیا وہی ہم کو پھر ملائے گا، کیونکہ میرے دل کی محبت اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگلا قصہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے آخری ملاقات۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اب سیدہ ام سلمہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ یہ سن کر کہ اب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ جانے کا مصمم ارادہ کر چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا، مجھے اس سفر پر جانے کا سنا کر میرے دل کو تکلیف اور مجھے غمزدہ نہ کرو، کیونکہ میں نے تو آپ کے نانا پاک اور آپ نے
آقا سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے، میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا اور اس پر ظلم و ستم کیا جائے گا اور زمین کے ٹکڑے کو کربلا کہا جائے گا، اور میرے پاس تو وہ مٹی بھی شیشی میں محفوظ ہے جو خود مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ لہذا اے پیارے حسین علیہ السلام، آپ کا سفر مجھے مکہ معظمہ کا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، اے امی جان، میں جانتا ہوں کہ یقیناً مجھ پر ظلم و جفا ہوگا اور اسی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے اور باتیں بھی فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ پھر آپ اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیں، تو آپ نے فرمایا، بے شک آپ کا فرما بجانب ہے کہ بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤں، لیکن مشیت الہی اسی طرح ہے کہ مجھے ظلم و جفا کے ساتھ شہید ہوتا دیکھے اور میرے اہل و عیال کو وطن سے دور دیکھے اور ان کو مصائب میں مبتلا دیکھے